نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين احشروا الذين ظلموا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کے جوڑوں کو یعنی ان جیسوں کو وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ پس رہنمائی کرو ان کی دوزخ کے راستے کی طرف وَقِفُوهُمْ ٹھہراؤ ان کو انہم مسئولون بے شک وہ سوال کیے جائیں گے ما لکم لا تناصرون کیا ہو گیا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن بڑے فرما بردار ہوں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوگا ان کا بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں جانب سے قالوا وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہ تھے وما كان لنا علیکم من سلطان اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر کوئی غلبہ بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے فحق علینا قول ربنا پس ثابت ہو گیا ہم پر قول ہمارے رب کا انا لذائقون بے شک ہم چکھنے والے ہیں فاغویناکم پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا انا کنا غاوین بے شک ہم خود بھی تو گمراہ تھے فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون پس بے شک وہ اس دن عذاب میں شریک ہونے والے ہوں گے انا کذالک نفعل بالمجرمین بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ صافات کا دوسرا رکوع آیت نمبر 22 سے لے کر 34 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل سورہ صافات میں سورت کا موضوع اور عنوان بیان کیا کہ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اور آج کے سبق میں اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کرتے تھے اور پکارے کرتے تھے، محشر والے دن ان کا کیا حشر ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تخویف اخروی عذاب سے اور محشر کے دن کے ہولناک انجام سے مشرکین کو ڈرایا گیا۔ فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا جنہوں نے شرک کیا وہ اور جن کو پکارا انہیں اکٹھا کیا جائے، اور پھر ان کو جہنم کے کنارے پر روک کر سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کیا ہوا، مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا تو دعویٰ تھا کہ یہ مدد کرتے ہیں تو ان کو کہو نا مدد کریں۔ اب وہ جنہوں نے غیر اللہ کی پکار کی اور وہ ظالم جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، پھر وہ آپس میں وہاں جھگڑیں گے۔ وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم نہ مانتے ہماری بات۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہنم کے عذاب میں سب شریک ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ چونکہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں کیا سورۃ الانبیاء میں۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو شرک کی دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ وہ تو ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کی طرف ہی بلاتے رہے ہیں، تو ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جیسے کہ لوگوں نے اللہ کے انبیاء کو بھی پکارا ہے، اولیاء کو بھی پکارا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں بزرگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ رہے وہ لوگ کہ جو خود ان کو کفر و شرک کی پٹیاں پڑھاتے تھے تو وہ سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وَاحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے جوڑوں کو، جوڑ سے مراد ان کے ہم پلہ لوگوں کو جو ان کی پارٹی کے تھے، جو کفر و شرک کرنے والے تھے۔ ازواج بیویوں کو بھی کہتے ہیں، اگر ان کی بیویاں کفر و شرک میں ان کے ساتھ تھیں تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان جیسے باقی لوگوں کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو بھی اکٹھا کرو۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، بس ان کی رہنمائی کرو دوزخ کے راستے کی طرف، انہیں دوزخ کا راہ دکھاؤ۔ جب وہ دوزخ کی طرف سب جا رہے ہوں گے، حکم ہوگا وقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، بے شک وہ سوال کیے جائیں گے۔ روکو ان کو ادھر ہی، ان سے کوئی بات چیت پوچھنی ہے، اور پھر روک کر ان سے کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، تم نے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں تو بڑے دعوے تھے، فلاں صاحب کو پکارو تو مشکل حل ہو جاتی ہے، دنیا میں تو بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھیں، بس اس کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب وہ صاحب بھی تمہارے پاس ہیں، تم بھی یہاں پر موجود ہو، ما لکم لا تناصرون، کیوں نہیں مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم الیوم مستسلمون،
بلکہ وہ آج کے دن بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہوں گے، آج سر جھکائے ہوں گے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے، بڑے عاجز بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وہی گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے آپس میں متوجہ ہو جائیں گے۔ یتساءلون، بات چیت شروع کر دیں گے، سوال و جواب شروع کر دیں گے۔ وہ گمراہ ہونے والے کہیں گے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں جانب سے۔ عن الیمین، دائیں جانب سے، دائیں جانب سے مراد قوت ہے، تم بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر گئے ہو، کیونکہ دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ کی نسبت قوت زیادہ ہوتی ہے، اس سے مراد غلبہ، تم بڑے غلبے کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ یا یمین قسم کو بھی کہتے ہیں، دوسرا معنی کہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم قسمیں کھا کھا کے ہمیں دنیا میں گمراہ کرتے تھے اور بڑا یقین دلاتے تھے کہ جناب ہم تمہاری مدد کریں گے اور محشر کے دن ہم تمہیں چھڑا لیں گے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بادشاہ تم نے مرشد کامل کا لڑ پکڑ لیا ہے، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تم قسمیں کھا کھا کے ہمیں یقین دلاتے تھے، اور جہنم میں تو وہ جائیں جن کا پیر کوئی نہیں ہے، تم نے جہنم میں کیا جانا ہے، تمہارا تو پیر موجود ہے۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم قسمیں کھا کھا کے ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ بتاؤ ایسی باتیں آج بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو فرمایا انکم تأتوننا عن الیمین، تو تم دائیں جانب سے آتے تھے، یعنی غلبے کے ساتھ آتے تھے، یا تم قسمیں کھا کھا کر ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، ہمارے اوپر الزام کیوں دیتے ہو، تم خود ہی ماننے والے نہ تھے، تم مانتے نہ اللہ کی آیات کو۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو کتنے لوگ ماننے والے ہیں، توجہ ہی کوئی نہیں ہے اس طرف تو دھیان ہی، کہانیاں قصے اور جھوٹے باتیں وہ گھڑی ہوئی ہیں، انہی پر سب کچھ چل گئے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اللہ کی آیات کی طرف ماننا تو دور کی بات ہے، پہلے سنیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ماننے کی بات ہے، سننے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی ماننے والے نہ تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر کوئی غلبہ، ہم کو تمہیں گھر سے اٹھا کر تو نہ لے آتے تھے زبردستی، نہ آتے نہ ہمارے پاس کوئی ایسا غلبہ تو نہ تھا کہ ہم تمہیں زبردستی پکڑ کر لے آتے، بھائی نہیں ادھر جھکو ہی جھکو، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تم بھی خود ہی آ جاتے تھے، آج سارا الزام ہمارے اوپر کیوں لگاتے ہو۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھی، باغی قوم تھی، رب کی نافرمان قوم تھی۔ فحق علینا قول ربنا، بس ثابت ہو گیا ہم پر رب کا قول، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ انا لذائقون، بے شک ہم سب چکھنے والے ہیں عذاب کو۔ اب اللہ کا فیصلہ آ گیا، جھگڑنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم نے تمہیں بھٹکایا، تم بھٹک گئے، اللہ کا در تم نے بھی چھوڑا، اللہ کا در ہم نے بھی چھوڑا، اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، اب رب کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب ہم نے عذاب کو چکھنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ۔ باقی ہمیں تم کہتے ہو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، دیکھو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو ہم خود بھی تو گمراہ ہی تھے نا، ہم کون سے سیدھی راہ پر تھے۔ فاغویناکم، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کننا غاوین، بے شک ہم خود بھی کیا تھے، گمراہ تھے۔ ہم کون سا خود سیدھے راہ پر تھے کہ تمہیں بھٹکاتے رہے، ہم بھی خود بھی اسی راہ پر تھے، جس راہ پر ہم تھے اسی راہ پر ہم نے تمہیں چلایا، سو جو انجام تمہارا ہے وہی انجام ہمارا ہے۔ آج اللہ کے عذاب کی بھیڑ چڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ چند جواب دیے انہوں نے کہا نا کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے پہلا جواب دیا تم خود مومن نہ تھے، دوسرا جواب یہ دیا
کہ ہمارے پاس کوئی غلبہ نہ تھا، تیسرا جواب یہ تھا تم سرکش قوم تھے، چوتھا جواب یہ دیا کہ اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو گیا، اور پانچواں یہ جواب یہ دیا کہ ہم خود گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کر دیا، تو ہم نے کوئی تمہارے ساتھ الگ سے کام نہیں کیا، وہی کیا جس میں ہم خود بھی شریک تھے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں شریک ہونے والے ہوں گے، اس دن سب جہنم میں شریک ہوں گے عذاب کے اندر۔ کیوں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب